شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ یہ ماہ مبارک آپ لوگوں کا کیسا گزر رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں۔ یہ ہارر سٹوریز میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بابر کہتے ہیں کہ میں میاں والی کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کافی زیادہ پرانا بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں ہم لوگوں کو شفٹ ہوئے تقریباً 2 سے 3 ماہ ہوئے تھے۔ سیکنڈ فلور پر ایک کمرہ تھا جس کمرے میں اکثر گھر والے جب سوتے تھے تو ڈر جاتے تھے۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ جیسے اس کمرے میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ فزیکلی فیل ہوتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ میری سسٹر اس کمرے میں سو رہی تھی، تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا، وہ سو رہی تھی، کرٹن آگے کیے ہوئے تھے، لائٹ آف تھی، دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ ایک دم سے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہے تو وہ بہت زیادہ چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی۔ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور بہت زیادہ عجیب سا اس کا اس ٹائم ہولیا ہوا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بڑے آرام سے روم میں سوئی ہوئی تھی تو ایک دم سے مجھے اس طرح سے لگا کہ جس طرح سے میرے بالوں کو کوئی کھول رہا ہے۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ جب اس کو محسوس کرنا چاہا تو میرا ہاتھ بھی باقاعدہ اس سے ٹکرایا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے چارپائی کے پاس۔ جو ہی میں نے اٹھ کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا لیکن میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ پھر مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں نیچے بھاگ گئی۔ اب مجھے لگا کہ شاید اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، شاید اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ 1-2 دفعہ امی کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ کہیں اوپر وہ کمرہ ہم لوگوں نے اس طرح سے سیٹ کیا ہوا تھا کہ ادھر ایک بہت بڑی ونڈو تھی اور اس سے بہت ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ اس کی بیک سائڈ پر کافی درخت اور بڑا کھلا سا ایک گراؤنڈ بھی تھا تو وہاں پر بڑی ٹھنڈی ہوا آتی تھی درختوں کی وجہ سے۔ وہ بالکل ونڈو کے آگے ہی وہ درخت تھے۔ امی بھی وہاں پر لیٹی ہوئی تھیں تو امی کو بھی ایسا ہی لگا۔ امی کہتی ہیں کہ میری آنکھ لگی ہے تو مجھے بالکل یہ کلیئر محسوس ہوا ہے کہ میرا دوپٹہ کسی نے کھینچا ہے، اور میرا دوپٹہ صرف کھینچا ہی نہیں ہے، وہ آدھا اس ونڈو سے باہر بھی تھا۔ وہ کہتی ہیں جب میں نے زور سے اپنا دوپٹہ اپنی طرف کھینچنا چاہا تو ایسا لگ رہا تھا اس دوپٹے کو کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ جب میں نے کہتی ہیں کہ اٹھ کے ونڈو میں سے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ اب یہ پرابلم ہم لوگوں کے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تب اتنا خاص کوئی مسئلہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا، بس کبھی کبھار اس طرح سے رات کے ٹائم لگتا تھا کہ ہم لوگ نیچے سو رہے ہیں تو اوپر والے کمرے میں کوئی چل پھر رہا ہے، قدموں کی ایک آواز آتی ہے، وہ آتی تھی، اور 1 سے 2 دفعہ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ چارپائی کو کسی نے گھسیٹا ہے۔ پھر ہم لوگ یہ کہہ کر اپنا وہم سمجھ لیتے تھے کہ ساتھ بھی بالکل گھر ہیں، ان کے بھی اوپر کمرے ہیں تو شاید وہ اپنے گھر میں ہوں۔ میں نے ایک دفعہ یوں ہی میرا بھی دل کیا، میں نے کہا ذرا میں اس کمرے میں سو کر دیکھتا ہوں کیا واقعی یہ بات سچ ہے یا ان کا وہم ہے۔ میں اوپر جا کر سو گیا۔ تقریباً پہلے تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، شاید میرے کانشیس میں یہ چیز تھی کہ میں نے اس چیز کو فیل کرنا ہے تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے میری آنکھ لگ گئی، ونڈو کھلی ہوئی تھی لیکن جو ٹائم تھا وہ تقریباً 3:30 پونے 4 4:30 بجے تک کا ٹائم ہوگا، دوپہر کا، گرمیوں کا ہی موسم تھا۔ تو جیسے ہی میں لیٹا ہوں تو مجھے عادت ہے میں ایک ہاتھ اپنا سر کی طرف رکھ کے سوتا ہوں۔ ابھی میری آنکھ لگی شاید تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے بازو کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ابھی میں نیند میں تھا، مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہے اور وہ ہاتھ میرے بازو کے اوپر کوئی پھیر رہا ہے۔ جو ہی میری آنکھ کھلی تو ایک بزرگ، بالکل سفید داڑھی والے ایک بزرگ بابا جی تھے جو بالکل میرے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ ان کی بہت سفید داڑھی تھی، کالی کالی آنکھیں تھیں۔ جس ٹائم میں نے انہیں دیکھا تو میری ایک دم سے چیخ نکلی ہے، میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھا ہوں، وہ غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے۔ میں نے ادھر ادھر بھی دیکھا لیکن درخت کی اس ٹائم جو شاخیں تھیں وہ بہت زیادہ ہلنے لگ گئی تھیں۔ میں فوراً تیزی سے بھاگا نیچے اور میں نے یہ کہا کہ میں فوراً سے نیچے بھاگا اور امی کو جا کے بتایا کہ میں نے ابھی ایک بزرگ بابا جی کو چھت پر دیکھا ہے، وہ میرے بازو کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ امی نے کہا کہ مجھے بھی بہت زیادہ
محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ ہے. اب وہاں پر کوئی ایک مخلوق نہیں تھی، کیونکہ ہم لوگ گرمیوں کا موسم تھا تو اسی کمرے کے باہر ہم لوگوں نے چارپائیاں بچھائی ہوئی تھی. رات کا ٹائم تھا. ان دنوں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. یہ تقریباً آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے. لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ نیچے والے پورشن میں سویا نہیں جاتا تھا. تو ہم لوگ اپنے چھت کے اوپر جو ہم لوگوں کا صحن تھا پورا چھت کا، ادھر چارپائیاں بچھایا کرتے تھے. وہاں پر ٹھنڈی درختوں کی ہوا بھی آتی تھی اور موسم بہت خوبصورت ہوتا تھا. ہم لوگ ایک دفعہ چارپائیاں بچھا کر چھت پر سوئے ہوئے تھے تو میں نے چھوٹے چھوٹے 3 بچے دیکھے. وہ چھوٹے چھوٹے جو 3 بچے تھے وہ ہم لوگوں کی چھت کی دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی میں نے کچھ بولنا چاہا، میری آنکھوں کے سامنے وہ بچے دیوار سے نیچے کودے اور اس کمرے میں چلے گئے. ایک جیسی ان کی شکل تھی، بالکل ایک جتنی ہی ان کی ہائٹ تھی، اور کلر بہت زیادہ بلیک تھے. میں بہت خوفزدہ ہو گیا. میں نے اگلے دن پھر اپنی امی کو بتایا کہ امی، یہ جو اوپر والا روم ہے اس میں ایک سے زائد کچھ مخلوقات رہتے ہیں. لائک وہاں پر کوئی ایک جن کا یا جن کا بسیرا نہیں، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے. اس گھر میں ہمیں کافی زیادہ کامیابیاں ملی، کیونکہ اس گھر میں ہم لوگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ہم لوگوں کے بہت زیادہ کچھ فائنینشیل کرائسس تھے جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو رینٹ پر گھر لینا پڑا. لیکن جب سے پھر ہم نے اس کمرے میں سونا چھوڑ دیا، جب ہم لوگوں کو یہ کلیئر ہو گیا کہ وہاں پر کچھ مخلوق ہے جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، پھر ہم نے وہاں پر سونا چھوڑ دیا تھا. اس کمرے کی صفائی کر کے وہاں پر ہم نے وہ جو چارپائی تھی وہ ادھر ہی بچھی رہنے دی. اس کی صفائی کر کے اس کمرے کو بند کر دیتے تھے. جب بھی ہم لوگ اس کمرے کو اگر صفائی وغیرہ کے لیے کھولتے تھے تو اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی، اور وہ خوشبو بہت زیادہ اچھی اور بھینی بھینی خوشبو تھی. وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی اپنی طرف. وہاں پر کوئی ایسا پودا نہیں تھا، کوئی ایسا پھول نہیں تھا جس کی اس طرح کی خوشبو ہوتی. وہاں پر ہم لوگوں کے بہت زیادہ کام جو الجھے ہوئے تھے اپنے آپ ہی وہ ٹھیک ہونے لگے. ہم لوگ ایون کہ گروسری لے کر آتے تھے کچن میں. ہم لوگ جب اپنا سامان وغیرہ جو راشن ہوتا ہے گروسری کا وہ سارا جب ادھر رکھتے تھے تو وہ ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ اتنا چیزوں کو یوز کرتے تھے، چیزیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں. پورا ایک ماہ گزر جاتا تھا پورا ہم لوگوں کو اسی راشن کے ساتھ. یعنی وہ اتنا اس میں برکت اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی. وہاں پر اس گھر میں جو جنات تھے وہ بہت نیک اور اچھے جنات تھے. شاید انہوں نے ہمیں اپنی موجودگی کا احساس اس گھر میں اس لیے دلایا تھا کہ وہاں پر ہم لوگ جا کر سوئیں نا، اور وہاں پر صفائی کی پابندی رکھیں. اس گھر میں ہم لوگوں نے سب نے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایسی رہنمائی ملی کہ سب نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی. ہمارے گھر میں ایک بہت زیادہ سکون تھا. اتنا وہاں پر ایک نہ چاہتے ہوئے گھر کی فضا میں ہی سکون تھا. خوف نہیں آتا تھا کہ وہاں پر بہت پرسکون گھر تھا. وہ ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا تھا کہ وہاں پر کچھ جنات ہیں تو ہمیں وہ ڈرائیں گے یا ایسی ویسی کوئی چیز. فجر کے ٹائم ہم لوگوں کے ادھر ہی کپڑے دھونے کی باقاعدہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی چھت کے اوپر. جب بھی اس ٹیپ کو کھولتے تھے تو اس کی ایک مخصوص آواز آتی تھی. اس کا جو پانی تھا وہ جب پائپ میں نیچے گرتا تھا تو ہمیں آواز آتی تھی. فجر کے ٹائم مخصوص وہ روز وہ ٹیپ کھلتی تھی، جیسے باقاعدہ وہاں پر کوئی وضو کرتا ہے، پانی کو استعمال کرتا ہے. پھر اس کمرے میں باقاعدہ کوئی دروازہ کھول کر جاتا تھا. اس کمرے کا جو باہر والا حصہ تھا اور آگے جو چھت تھا وہ اس طرح سے صاف رہتا تھا کہ باقاعدہ وہاں پر جیسے کوئی صفائی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے کبھی بھی اوپر والے پورشن کی ریگولرلی تو صفائی نہیں ہوتی تھی، 15 دن کے بعد چھت کی صفائی وغیرہ کر دیتے تھے، لیکن وہاں پر ذرا سا بھی کچرا نہیں ہوتا تھا. وہ جو بھی وہاں پر جنات تھے انتہائی نیک تھے. اس گھر میں اللہ نے ہمیں اتنا نوازا، اتنی برکت والا وہ گھر تھا کہ ہم لوگ رینٹ کے مکان سے تقریباً 1.5-2 سال کے ڈیوریشن میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے. ہم لوگوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ہم اس گھر کو خرید سکیں، لیکن ہماری بہت کوشش کے باوجود بھی وہ جن کا وہ گھر تھا، جو آنر تھے، انہوں نے وہ گھر ہمارے آگے سیل نہیں کیا. یہ بالکل سچی کہانی ہے میری زندگی کی کہ ہم لوگوں نے خود اس چیز کو فیل کیا ہے. غیر مرئی مخلوقات بہت بہت اچھے اور نیک بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ کامیابیاں بھی دیتے ہیں. اس گھر میں اگر کبھی ہم لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی آنی ہوتی تھی تو ہمیں ایک سائن مل جاتا تھا. سائن اس طرح سے ملتا تھا کہ بلی کوئی پرندہ کھا کر ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں پھینک دیتی تھی. پہلے ہمیں اس چیز کی جو نشانی تھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. 1 سے 2 دفعہ جب کسی بلی نے کوئی پرندہ کھا کر ہماری سیڑھیوں میں باقاعدہ اس کے پر پھینکے جاتے تھے تو
हम लोगों को एक दफ़ा हम लोगों ने जब वो देखा तो उसके थोड़ी देर के बाद ही हमें एक न्यूज़ आ गई, कुछ प्रॉब्लम बन गई थी फैमिली में। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, जो ही वो पर हमने देखे, फिर हम लोगों को एक ऐसी खबर मिली कि कुछ थोड़ी बहुत परेशानी कहीं पर बन गई है। अब हम लोगों को ये आइडिया हो गया था कि जब भी अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ बनने वाली होती थी तो वो पहले ही हमें एक इशारा दे देते थे। एक दफ़ा हम लोगों के घर में चोर आ गए। हम लोग सारे सो रहे थे, सर्दियों का मौसम था, अभी गर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म ही हुई थी, तो हम लोग नीचे वाले कमरों में ही सोते थे। ऊपर उस वजह से हमने जाना ही छोड़ दिया था, बहुत कम जाते थे। हम लोगों के घर में चोर आ गए। हम लोग हैरान हैं कि हम लोगों की टीवी लाउंज में हम लोगों का काफ़ी सामान रखा हुआ था और टीवी लाउंज का दरवाज़ा भी खुला रह गया उस दिन। हम लोगों के घर से एक चीज़ भी कोई नहीं चुरा के ले जा सका। ऊपर छत पर ही कहीं वो फिरते रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे तक कोई नहीं उतर सका। पता नहीं उस मखलूक ने उनको कैसे रोका, कैसे नहीं रोका। हम लोग ऊपर भागने की, हम लोगों को बाकायदा आवाज़ आई, तब हम लोगों को पता चला कि चोर आए थे, कि हम लोगों के नेबर में शोर मच गया। हम लोगों के जो साथ वाला घर था उन्होंने शोर मचा दिया कि चोर आ गए हैं। उससे पहले हम लोग आवाज़ें सुन रहे थे। हम लोग तो यूज़ टू हो चुके थे, हमें यह था कि शायद जो गैर मरी मखलूक़ात हम लोगों के ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं शायद वो शोर शराबा कर रहे हो, लेकिन वो भागने की आवाज़ें थीं। जैसे पहले छत पर किसी ने छलांग लगाई, फिर किसी कोई बाकायदा भागा। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है, हम लोगों की सीढ़ियों में कोई नहीं आ सका। अगले दिन जब हम लोग जागे तो वहाँ पर पड़े हुए थे, पता नहीं चिड़िया के थे या किस चीज़ के थे, किसी परिंदे के पर पड़े हुए थे। शायद हम लोगों ने एक दिन पहले उनको देखा नहीं होगा, क्योंकि असर के बाद हम लोगों को वहाँ पर वो पर जो पड़े होते थे वो एक दिन पहले पता लग जाते थे। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि ये गैर मरी मखलूक़ात बहुत बहुत अच्छे भी होते हैं। यह मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। लिसनर्स बिल्कुल ऐसे होते हैं, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि बहुत से ऐसे गैर मरी मखलूक़ात बाज़ घरों में होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को कामयाबी देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको तरक्की देते हैं, उनके हर काम में वो आसानी पैदा कर देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि जब उनकी जगह को साफ़ रखना शुरू कर दे कोई, या फिर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की जाए, वो अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं, बाकायदा ज़ाहिर करते हैं। समझने वाले के लिए ये इशारा होता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिस जगह से भी खुशबू आती है वो नेक मखलूक होती है, और अल्लाह ना करे जिस जगह से आपके घर में से किसी जगह पर बैड स्मेल आने लग जाए, वो दो निशानियाँ होती हैं। या तो वहाँ पर जो गैर मरी मखलूक़ात है वो ठीक नहीं है, वो नेगेटिव है, या फिर वो जादू की भी अलामत होती है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जब किसी पर जादू किया जाता है, कोई किसी को नुकसान पहुँचाने का जादू करे, तो उनके घर के मखसूस हिस्सों में से स्मेल आने लग जाती है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नादिया शेयर कर रही हैं। नादिया कहती हैं कि मैं मंडी बहावलदीन की रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। हम लोग सारी फ्रेंड्स मिलकर छुट्टी के बाद हम लोगों के स्कूल के सामने एक ग्राउंड था, वहाँ पर झूले लगे होते थे। वहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा झूले लेती थी। बहुत हम लोग वहाँ पर मिलकर हल्ला गुल्ला करती थी, इंजॉय करती थी, और उसके बाद छुट्टी के तकरीबन घंटे बाद हम लोग अपने अपने घर जाती थी। हम लोगों का घर बिल्कुल करीबी था, स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। एक दफ़ा हम लोग ऐसे ही झूले ले रही थी, तो मैं और मेरी एक सहेली थी, हम बिल्कुल घास पर बैठे हुए थे और हम लोगों के पास छोटी छोटी झाड़ियाँ थी। मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि उन झाड़ियों में से जैसे कुछ नज़र आ रहा है, लाइक वहाँ पर मुझे कुछ चमकती हुई आंखें नज़र आईं। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, देखो दिन की रोशनी में भी कुछ चमक रहा है, ये क्या है? जब हम लोगों ने आगे जाकर देखा, वहाँ पर एक वाइट कलर का खरगोश था, रैबिट था। वो बहुत प्यारा था, वो इतना वाइट था कि उसके ऊपर कहीं पर भी कोई और निशान नहीं था। उस खरगोश को जब हम लोगों ने देखा, वो भागकर मेरे पास आया। वो खरगोश बिल्कुल हम लोग देख, मैं डर के पीछे हटी, लेकिन वो मेरे से डर नहीं रहा था। वो कभी मेरे पैरों में बैठ रहा था, कभी मेरे पैरों के साथ लग रहा था। मुझे भी वो बड़ा प्यारा लगा। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, उसे बड़ा प्यार किया। थोड़ी देर के बाद जब हम लोग जाने लगे, वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, वो जान ही नहीं छोड़ रहा था। मेरे घर तक वो खरगोश आया। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने अम्मी को भी बताया, अम्मी भी बड़ी हैरान हुई। अम्मी कहती हैं कि ये तो डर जाते हैं, ये तो इतनी आसानी से किसी के पास नहीं आते। मैंने उस खरगोश को अपने घर में से, मैं खाना खा रही थी, उसमें से मैंने थोड़ा सा खाना भी उसको दिया, वो भी खा गया। हम लोगों के घर में एप्पल थे, मैंने वो उसको दिए, वो भी खा गया। अब उस खरगोश के साथ मुझे बहुत ज़्यादा
लगाव हो गया था, यानी وہ ڈیلی جب بھی میں ہم لوگ اسکول سے نکلتی جاتی تھی تو وہ باہر جیسے میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا. لیکن جب سے میں اس خرگوش کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کیا میری طبیعت بہت خراب رہنے لگ جاتی تھی. مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے عجیب سا کھچاؤ ہے میرے دماغ میں. میں کچھ فیل کرنا چاہتی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ کبھی مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا تھا, کبھی میرے شولڈرز بہت زیادہ مخصوص بھاری ہو جاتے تھے. رات کے ٹائم جب میں سوئی ہوتی تھی تو میرے پاؤں کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے, جو نیچے والے تلوے ہوتے ہیں پاؤں کے, ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر کچھ نرم نرم سا لگتا ہے. جب میں آنکھ کھول کر دیکھتی تھی وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا. 2 سے 3 دفعہ میں سوئی ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس آ کر بہت ٹھنڈی کسی نے جیسے کوئی ہوا میرے اوپر سے گزر کے گئی ہے. آنکھ کھل جاتی تھی, یہ احساس ہونے لگ گیا. پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ باقاعدہ وہاں پر جھولے لیتے تھے. وہ خرگوش میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا تھا, میری گود میں چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا. مجھے اس سے اب ڈر نہیں لگتا تھا, میں کھانے والی چیزیں بھی اس کو دیتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادل بنے ہوئے تھے, موسم بہت خراب تھا, ہم لوگوں کو چھٹی ہوئی. ہم لوگ اسکول سے جو ہی باہر نکلی اپنی اسی گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے. وہ اسکول کی تقریباً اندر ہی تھا اور اسکول کی بلڈنگ تھوڑی سی اس سے پیچھے تھی, لیکن جو اسکول کی باقی 4 دیواری تھی وہ اس گراؤنڈ میں ہی آتی تھی. وہاں پر میری ایک سہیلی کی طبیعت خراب ہو گئی تو جو میری دوسری 2 سہیلیاں تھیں وہ اس کو واپس اسکول کی طرف لے گئیں کہ آؤ پانی پلاتے ہیں تمہیں. میں وہاں پر لے رہی تھی جھولے. اتنے میں مجھے کیا لگا, مجھے ایسا لگا کہ پہلے میں نے خرگوش کو دیکھا ہے اور ایک دم سے اس طرف سے ایک لڑکا آیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا. وہ لڑکا کھڑا ہو کر درخت کے پاس مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا. بالکل نارمل سی اس کی ہائٹ تھی اور نارمل سی شکل و صورت کا تھا. کوئی اتنا یہ نہیں کہ مجھے اس کو دیکھ کے ڈر لگے, لیکن میں نے اسے دیکھا پہلی دفعہ تھا. میں دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی کہ ہم لوگوں کا گرلس اسکول ہے, یہاں پر لڑکا کیسے آ گیا. میں تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی. ابھی میں وہ جھولے پر بیٹھی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, میری دوبارہ نظر پڑی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا. میں ڈر گئی. میں فوراً سے اپنی فرینڈس کے پیچھے بھاگ کر گئی. میں نے ان کو جا کر کہا کہ جہاں پر ہم لوگ جھولے لیتے ہیں وہاں پر ایک لڑکا میں نے دیکھا ہے. وہ کہتی تم ایسے پاگل ہو کیوں, یہ تو لڑکیوں کا اسکول ہے, یہاں پر تو کوئی لڑکا آ ہی نہیں سکتا, باہر چوکیدار بھی بیٹھا ہوتا ہے تو لڑکا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ آؤ میں تم لوگوں کو دکھاتی ہوں. ہم لوگ وہاں پر گئے. ہم لوگوں نے ایک جگہ چھان ماری لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. میری طبیعت بہت خراب ہو گئی, میرا سر بہت بھاری ہو گیا. مجھے اس کا وہ جو چہرہ تھا میری آنکھوں کے آگے سے ہٹ نہیں رہا تھا. وہ کھڑا ہو کر مجھے دیکھ کر باقاعدہ اسمائل پاس کر رہا تھا. میں گھر آ گئی. آج میرے ساتھ خرگوش نہیں آیا تھا. امی نے بھی میرے سے پوچھا تمہارے ساتھ آج خرگوش نہیں آیا تمہارا. میں نے کہا نہیں, پتہ نہیں وہ آج آئے ہی نہیں سامنے. میں نے امی کو جان بوجھ کر وہ لڑکے والی بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھ لیں یا وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں یہ اسکول سے باہر نکلتی ہیں. میں چپ کر گئی. رات کا ٹائم ہوا تو معمول کے مطابق ہی میری تھوڑی طبیعت خراب تھی, بخار سا فیل ہو رہا تھا. میں اپنے کمرے میں سو گئی جا کر. مجھے خواب میں یہ اشارہ کہہ لیں یا کچھ ایسا مجھے نظر آیا کہ وہ جو خرگوش ہے جس طرح سے وہ خرگوش ہی وہ لڑکا ہے. تو ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کا جو کمرہ تھا جہاں پر میرا بیڈ ہوتا تھا, ایسا لگا کہ وہاں پر بالکل کونے میں زمین کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے. یعنی دروازے کو اگر کھولے تو وہ دیوار کے ساتھ لگتا ہے, تو وہاں پر جیسے کوئی بیٹھا ہوا تھا. میں ڈر گئی. میں نے ایک دم سے چیخ ماری. میں نے پاؤں کے بل وہاں پر کسی کو بیٹھے دیکھا تھا. مجھے بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکا ہے. اب یہ کام معمول بن گیا. وہ خرگوش مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا, لیکن جب بھی میں چھٹی کے ٹائم باہر آتی تھی مجھے وہ لڑکا کہیں نہ کہیں نظر آتا تھا. شلوار قمیض اس نے پہنا ہوتا تھا, کبھی وائٹ کلر کا اور کبھی ایسا لگتا تھا لائٹ گرے کلر کا. ایسے اس نے شلوار قمیض پہنا تھا. بالکل ینگ لڑکا تھا. مجھے نا عجیب و غریب سی میری کنڈیشن ہونے لگ گئی. جب بھی میں چھٹی ٹائم مجھے جس دن وہ نظر آتا تھا اس دن جب میں گھر آتی تھی تو میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی. میں چیخنے لگ جاتی تھی, میں رونے لگ جاتی تھی. میرا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا تھا. یہی نہیں کہ بڑھتا یہ کام دورے بننے لگ گیا. ہم لوگوں کے ساتھ والے گھر میں ہی رہتے تھے جو مولوی صاحب تھے مسجد کے, بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے. ہم نے بھی وہیں سے پڑھا تھا. ان کو بتایا جب جا کر ساری بات, انہوں نے دم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی جن ہے. وہ جن اس پر جس طرح سے عاشق کہہ لیں یا اس کو پسند کرتا ہے, وہ ہر وقت اس کے دماغ پر سوار ہے. اب اس کو یہ دورے کی کنڈیشن بنی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ اس حد تک ہو جائے کہ یہ گھر سے باہر نکل جائے. عجیب و غریب انہوں نے بات کی. میں بہت زیادہ ڈر گئی.
اور حالت میری کچھ ایسی ہی ہونے لگ گئی. جب بھی مغرب کا ٹائم ہوتا تھا، مغرب کے ٹائم کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس کوئی چیز جس طرح سے جلاتے ہیں تو وہ چیز جلنے کی خوشبو آتی ہے، کاغذ جب جلتا ہے تو کوئی خوشبو آتی ہے، اس طرح کا دھواں مجھے محسوس ہوتا تھا اور میرا سر گھومنے لگ جاتا تھا اور میری حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا میں اپنے گھر سے باہر نکل جاؤں. 1 سے 2 دفعہ میں نے کوشش بھی کی. رات کا ٹائم ہوتا تھا، مجھے اس طرح سے لگتا تھا کہ میرے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے، جیسے مجھے کوئی بلا رہا ہے اپنی طرف. میں اپنے گھر کے دروازے تک جاتی تھی لیکن میں وہیں پر گر جاتی تھی، میری ہمت نہیں ہوتی تھی آگے جانے کی. میں بہت عرصہ بیمار رہی. شاید وہ جو خرگوش تھا وہ کوئی جن تھا، وہ مجھے بار بار نظر آتا تھا. مجھے خواب آتے تھے ڈراونے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا جیسے. پھر مجھے خواب میں یہ بھی دکھاتے تھے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو جاتا ہے ایک دم سے. ایک دفعہ میں اپنے چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، شام کا ٹائم تھا، اپنی بکس لے کر بیٹھی تھی، پیپر بالکل نزدیک تھے، تو مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ میرے اوپر بہت زیادہ پانی کے چھینٹے آ رہے ہیں. پانی کے چھینٹے اتنے زیادہ تھے کہ میرے اب باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کپڑے گیلے ہو گئے ہیں. میں نے ادھر ادھر دیکھا، نہ تو کوئی بارش کا موسم تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے پانی آ سکتا. جو ہی میں اٹھنے لگی مجھے ایسا لگا کہ مجھے بالکل پیچھے سے جیسے کسی نے پکڑ لیا ہے. میں کوشش کر رہی تھی اپنا آپ چھڑوانے کی لیکن میں چھڑوا نہیں پا رہی تھی. میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا. میری چیخوں کی آوازیں سن کے جب سب گھر والے اوپر آئے تو میں بے ہوش ہوئی پڑی تھی. وہ جو بھی مخلوق تھی جس کا میرے اوپر سایہ تھا یا جو میرے پیچھے تھا، اس نے مجھے تقریباً 8-9 ماہ بہت تنگ کیا. مجھے وہ بہت زیادہ نظر آنے لگ گیا تھا. اینڈ میں تو یہ حالات آ گئے تھے کہ مجھے اپنے گھر کے مختلف جگہوں پر وہ نظر آتا تھا. میں پھر چیختی تھی، وہ میرے نزدیک نہیں آتا تھا. اس طرح سے مجھے لگتا تھا کہ میرے سامنے کھڑا ہے اور جب پلک جھپکتے مجھے اس کی شکل نظر آتی تھی وہ غائب ہو جاتا تھا. پھر ہم لوگوں نے بہت اس چیز کا علاج کروایا. ایک عامل ہی تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے مجھے 7 رنگ کا دھاگا دم کر کے دیا. وہ دھاگا میرا ایک پاؤں میں باندھا گیا، ایک میرے ہاتھ پر باندھا گیا. تعویذ دیے، وہ تعویذ باقاعدہ میں نے پیے. میرے سر کا درد نہیں جاتا تھا. میں بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی، چڑچڑی ہو گئی تھی. پھر انہوں نے کچھ تعویذ دیے، انہوں نے کہا کہ 7 جمعرات لگاتار اس سے نہانا ہے آپ نے. مجھے اس چیز سے باہر نکلتے نکلتے بھی تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ لگا تھا. اس کے بعد مکمل وہ مجھے نظر آنا بھی بند ہو گیا، نظر بھی نہیں آتا تھا، ڈراؤنے خواب بھی نہیں آتے تھے. یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے. میں بہت خوفزدہ ہوتی ہوں جب میں اس چیز کو سوچتی ہوں کہ اس طرح سے کوئی غیر مرئی مخلوقات کا بار بار نظر آنا، اس کا آپ کو اپنا آپ فیل کروانا، تو میں بہت ڈر جاتی ہوں. میں یہی سب کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو جھولے درختوں کے نیچے لگے ہوں وہاں پر اکیلے لڑکیوں کو جا کر نہیں جھولے جھولنے چاہیے، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ کس جگہ پر غیر مرئی مخلوقات ہوں. تو یہ میں آپ سے اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتی تھی. تھینک یو نادیہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. لسنرز، بہت سی ایسی کہانیاں میں نے آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کی ہوئی ہیں. یہ باتیں بالکل سچ ہوتی ہیں. جنات جو ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں، جھولا جھولتے ہیں باقاعدہ. مغرب کے بعد کبھی جھولے کو خالی نہیں چھوڑتے، وہاں پر جنات جھولتے ہیں. اور درختوں کے نیچے تو خاص طور پر جو ویرانے اور درختوں کے نیچے جگہ ہوتی ہے وہاں پر جنات کا بہت بسیرا ہوتا ہے. پھر جب لڑکیاں وہاں پر جا کر بیٹھتی ہیں یا جھولے جھولتی ہیں تو وہ اپنا اثر ظاہر کر دیتے ہیں. جب بھی کچھ ایسا دیکھیں، کوئی جانور آپ کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے پیچھے آئے، آپ کو فالو کرے، آپ کے بہت قریب آنا چاہے، تو سوچ سمجھ کر اس کے قریب جایا کریں. آیت الکرسی پڑھ کر پہلے اپنے اوپر پھونکا کریں، پھر اپنے اوپر حصار کیا کریں اور اس مخلوق سے، اس جانور سے یہ پوچھا کریں کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے. 3 دفعہ پوچھتے ہیں، وہ تیسری دفعہ سے پہلے اگر وہ جن ہو تو وہ چلا جاتا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر. میرا گلا تھوڑا سا آج کل خراب ہو رہا ہے کیونکہ میں ٹھنڈا جوس پیتی ہوں افطاری میں، اس لیے. تو آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھا کریں، ٹھنڈا جوس ذرا کم پیا کریں، میری طرح بہت زیادہ نہ پیا کریں نہیں تو گلا خراب ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے کے بعد.